الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر اپنی معاشرت کو درست کرنے کے لیے جو اہم باتیں تھیں وہ ارشاد فرمائی. اگر وہ باتیں آج ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ جھگڑوں اور فساد سے محفوظ ہو جائے. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں. جب بھائی بھائی ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ بھائیوں جیسا کرو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر کہیں مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو پھر مسلمانوں کے اندر لازم ہے وہ اس جھگڑے کو ختم کریں اور ان کے درمیان صلح کی صورت پیدا کریں. پھر فرمایا کہ کوئی کسی سے مذاق نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد مردوں کا، نہ عورتیں عورتوں کا، اور نہ ہی ایک دوسرے کو طعنہ دے، نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارے، اور نہ ہی بدگمانی کرے. اس کے بعد ارشاد فرمایا اور آپس میں جاسوسی بھی مت کرو. تجسسو، جاسوسی اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ٹوہ میں لگنا. کہتے کسی کی ٹوہ میں مت پڑو. سب سے پہلے منع کیا بدگمانی نہ کرو کہ کسی کو دیکھ کر خود ہی دل میں خیالات پکانا شروع کر دیے، یہ تو ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا. اور خصوصاً اگر کسی سے کوئی تھوڑی بہت مخالفت ہو، کوئی جھگڑا ہو کسی بات میں، تو پھر بندہ جب بدگمانی کا کوئی سبب نظر نہیں آتا تو پھر ٹوہ میں لگ جاتا ہے کہ کس کا کوئی عیب تلاش کروں. آج یہ بہت ہے، ٹوہ میں لگ گیا کہ دیکھو اس کا کوئی عیب مجھے مل جائے، کوئی اس کی خرابی مجھے مل جائے، کوئی اس کی بات مجھے مل جائے تاکہ میں پھر اس کے بعد اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کروں. یہ ٹوہ میں لگنا. تمہیں ٹوہ میں مت لگو.
کیونکہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنا یہ بھی معاشرے کے اندر خرابی، فساد اور جھگڑے کو پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب اگلے آدمی کو پتہ چلے گا یہ میری ٹوہ میں لگا ہوا ہے، بھی یہ گھر میں کیا کرتا ہے، یہ دفتر جاتا ہے دفتر میں کیا کرتا ہے، یہ فلاں جگہ مجھے نظر آیا وہاں کیوں گیا تھا، وہاں کیا کر رہا تھا، تو فلاں بندے کے ساتھ کھڑا تھا وہاں کیا کر رہا تھا، میں دیکھوں ذرا، یہ ٹوہ میں لگنا۔ بھئی ہم کیوں دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے؟ جس بندے کو اپنے عیوب کی فکر ہو تو وہ دوسروں کے پیچھے نہیں پڑتا۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آج ہم اپنے عیوب سے بے فکر ہو کر دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی عیب اور برائی مجھے مل جائے۔ بھی اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ کسی بڑے موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو ایسے امراض سے محفوظ رکھے۔ کوئی بڑا مرض ہے، مثلا کینسر کا مرض ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اس کے سامنے کوئی نزلے زکام والا آ جائے تو وہ نزلے زکام والوں کی پرواہ کرے گا کیا؟ وہ تو کہے گا میرا اپنا مرض اتنا بڑا ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی بیماری ہیں، ان کو کیا دیکھے گا؟ کسی جگہ خدا نخواستہ بڑی وبا پھیل جائے تو وہاں بھی نزلے زکام والے کو ڈاکٹر نہیں دیکھتا کہ تم کس چکر میں آئے ہو، یہاں تو بڑی بڑی وبائیں پھیل رہی، ہمیں اس کا علاج تو کرنے دو۔ ہم جب دیکھتے نہیں اپنے آپ کو تو دوسروں میں وہ نزلے زکام والی بیماری نظر آتی ہے۔ بھی میرے اندر خدا نخواستہ تکبر موجود ہے، میرے اندر بڑائی موجود ہے، میرے اندر بغض موجود ہے، میرے اندر حسد موجود ہے، میرے اندر کینہ پایا جاتا ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ تکبر جیسی بیماری ہے تو روحانی کینسر ہے، یہ انسان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ والی بیماری نظر نہیں آ رہی اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں نزلے زکام والی نظر آ رہی کہ اس میں فلانی برائی، اس میں فلانی برائی، اس میں فلانی برائی، کہ جب اپنے عیوب پر نظر نہیں رہتی تو پھر دوسروں کے عیوب نظر آنا شروع ہو جاتے۔ اس لیے قرآن کریم میں سب سے پہلے یہ بیان فرمایا گیا، نہ تو بدگمانی کرو کہ بدگمانی کے ذریعے بھی آپس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور بدگمانی اگر نہیں ہو رہی، کوئی چیز نہیں مل رہی تو کہا چلو اب کوئی ٹوہ لگاتے ہیں اور کوئی عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی چیز ہمیں مل جائے گی تو کام بن جائے گا۔ تھے جو اپنی برائیوں سے بے خبر، ڈھونڈتے رہے اوروں کو عیب و ہنر۔ تھے جو اپنی برائیوں سے بے خبر، ڈھونڈتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنی برائیوں پر نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنے عیوب پر نظر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں تو خود برائیوں کا اور عیوب کا اور اللہ کی نافرمانیوں کا مرکز ہوں۔ میری نماز پوری نہیں، میرا روزہ پورا نہیں، میں گھر کے اندر بیوی بچوں میں کیسے رہتا ہوں، میں اپنا کاروبار کیسے کرتا ہوں، میں اپنے معاملات کیسے کرتا ہوں، میرے اخلاق کیسے ہیں، میرا بولنا کیسا ہے، میری زبان میں جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان یہ تو نہیں ہے۔ میں اپنا تو جائزہ لوں پہلے، بجائے اس کے ہم دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ٹوہ میں لگے پڑے کہ کوئی نہ کوئی بات مل جائے، کوئی نہ کوئی بات چھپ کر، یہ چھپ کر باتیں سننا یہ بہت ہوتا ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، کہ کوئی موبائل پر بات کر رہا ہے تو چھپ کر سنے کہ یہ کس سے کیا بات کر رہا ہے، کچھ پتہ تو چلے۔ اور تھوڑی سی بات اگر کان میں پڑ گئی بس وہیں سے نئی باتیں شروع کر دی، اچھا اس نے یہ بھی بات کی ہوگی، یہ بھی کی ہوگی، یہ بھی کی ہوگی۔ اب بدگمانی بھی آئی، بدگمانی کرنے کے بعد ایک اپنے اندر عمارت بنائی، دوسرے کے ساتھ جا کر غیبت کرنا شروع کر دی، غیبت کی، غیبت کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں اپنی طرف سے ملا کر بتائیں، یہ بھی کہا اس نے، یہ بھی کہا، بہتان بھی لگایا تھا، تجسس کر رہا تھا، یہ تجسس کے ساتھ تجسس کا جرم بھی کیا، اس نے بدگمانی بھی پیدا کی، اس نے غیبت بھی کی، اس نے بہتان بھی باندھا۔ چاروں بڑے بڑے گناہ جس کے اندر پائے جائیں وہ گھن کی طرح انسان کو کھا جاتا ہے، وہ اس طرح دیمک کی طرح ختم کر دیتا ہے کہ انسان پھر باقی نہیں رہتا۔ اب یہ سارے کے گناہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہیں سے آ رہے ہیں کہ بھئی اوروں کے پیچھے پڑنے کی کیوں فکر کر رہے ہیں، کیوں اس کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں، جا کے تلاش کرنا کہ یہ وہاں کیا کر رہا تھا، یا پوچھ لیتے تو وہاں کیا کر رہا تھا، بھئی وہ وہاں جو بھی کر رہا تھا آپ کا لینا دینا کیا؟ یا عام طور پر لوگوں کو عادت ہے پوچھنے تیری تنخواہ کتنی ہے، بھئی آپ کو کیا پڑی اس کی تنخواہ سے؟ اگر نہیں بتا تو ناراض ہو تو ناراض کیوں ہو رہے ہیں اللہ کے بندے؟ آپ کی آمدنی ماہانہ کتنی ہے، بھئی آپ کا پوچھنے کا کیا حق ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایک آدمی نہیں بتانا چاہ رہا، وہ چھپانا چاہ رہا ہے، آپ کیوں پوچھنا چاہ رہے؟ یہ ایسا انداز اختیار کریں گے کہ وہ کوئی ایسی بات کر دے کہ میں اس کو پکڑ لوں کہیں سے،
ایسی بات پوچھنا اگلے آدمی سے جس سے اس کو ذہنی تکلیف ہو, دلی تکلیف ہو, جائز نہیں ہے. نہیں پوچھ سکتے ہم کسی سے. کیوں پوچھیں بھائی؟ یا جہاں مرض ہے. جس کو بھی دیکھو دوسرے سے تیری آمدنی کیا ہے, تم کہاں سے کماتے ہو, کیا کرتے ہو تم, تمہاری ملازمت کیا ہے, آج کل کہاں جا رہا ہے تو, بھی کیا ضرورت ہے, کیوں ہم کسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اپنی فکر کریں. ان چکروں میں کہاں پڑ گئے؟ یہ وجہ وہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر جب یہ بات آ جاتی ہے تو ٹوہ لگانے میں پڑ جاتا ہے, اس کے پیچھے تجسس ہوگا. آگے اس کے بعد جا کر جو غیبت ہے وہ غیبت کے بارے میں قرآن میں بیان فرما دی. اس لیے کہ یہ مرض یہاں رکنے والا نہیں, اس نے اور آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھے گا. معاشرے کے اندر ایک فساد اور جھگڑا پیدا ہوگا. جہاں ٹوہ لگانے کا مرض ہوگا اس کے اندر غیبت کرنے کا بھی مرض ہوگا. غیبت کرے گا تو بہتان لگانے کا بھی مرض ہوگا. یہ بڑے بڑے گناہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دینے والے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یا گھر میں پڑا ہوا ہے, گھر میں بات کرنا, مثلا والدین آپس میں کوئی بات ایسی کرنا چاہ رہے ہیں جو اپنے بچے کو نہیں بتانا چاہ رہے. یہ لیٹا ہوا ہے, سویا ہوا نہیں ہے, لیکن لیٹا ہوا اپنے آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں سویا ہوا ہوں تاکہ ان کی باتیں کان میں پڑیں. ایک بات ویسے یہ دو بھائی بہن آپس میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, ایک لیٹا ہوا ہے کہ چلو میں دیکھوں کیا بات ہو رہی ہے. یہ جاسوسی کر رہا ہے, یہ ٹو لگا رہا ہے. اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو جائز ہی نہیں ہے اس طرح کرنا کہ کسی کے کان لگا کے بات سنے. کوئی کسی کا موبائل رکھا ہوا اٹھا کے دیکھو کس کو میسج کر رہا ہے, کہ بھائی آپ کوئی اس کے اوپر ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا کہ آپ دیکھو اس کے اندر کیا ہے. ہاں, تجسس کرنا ایک طرح جائز ہے. وہ کس کے لیے؟ جو حکمران ہو, جو گھر کا بڑا سربراہ ہو, جس کی ذمہ داری ہے, والد کی ذمہ داری اپنی اولاد پر نگاہ رکھے, اپنی اولاد کی نگرانی رکھے. ہاں, اس کو اپنی اولاد پر نگرانی رکھنی ہے. یہاں تو کوئی نگرانی رکھنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں اپنی اولاد پر بڑا اعتماد ہے. جس دن وہ چھکا لگاتا ہے اس دن پتہ چلتا کتنا اعتماد تھا. پھر آنکھیں کھلی جاتی ہیں, جی ہمیں تو یہی نہیں تھا, تو آپ نے اس کو چھوڑ ہی ایسے دیا. یہاں آپ کو شیر کی آنکھ رکھنی چاہیے تھی کہ دیکھنا چاہیے تھا. آپ نے شیر والی آنکھ دوسروں کے عیوب پر رکھی کہ دوسروں کے عیوب نظر آتے رہے. اپنی اولاد کو نظر نہ رکھی. یہاں حکم ہے, رکھو ان کے اوپر نظر. یہاں ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کے موبائل میں کیا ہے یہ دیکھنے کی اجازت ہے. والد کو دیکھنے کی اجازت ہے. وہ دیکھے کہ کہیں بچہ غلط بے راہ روی کا شکار تو نہیں ہو رہا, کہیں غلط لوگوں سے اس کے تعلقات تو نہیں ہے, اس کی تجسس کرے. یہ جائز ہے, اس حد تک جائز ہے کہ والد اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. حکمران وقت ہے, اس کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں کو دیکھے, لوگ کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے, کہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ رات کو جب وقت کے امیر المومنین تھے, رات کو گشت کیا کرتے تھے. وقت کا امیر المومنین ہے اور گشت کر رہا ہے. کوئی چھوٹی موٹی حکومت بھی نہیں ہے, بڑی ٹھیک ٹھاک لمبی چوڑی حکومت. راتوں کو گشت ہوتا تھا گلیوں میں, کہیں اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دی جائے, کہیں کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ حل کر دیا جائے, کہیں کو گڑبڑ نہ ہو. تو ایک مکان کے قریب سے گزرے, وہاں سے باتوں کی آوازیں ایسی آئی, پتہ چلا کہ اندر کوئی نوجوان گڑبڑ کر رہے ہیں, کسی گناہ میں مبتلا ہے, کسی برائی میں مبتلا ہے, شاید کوئی شراب وراب کا بھی کوئی چکر ہے. تو آپ چھلانگ لگا کے اندر تشریف لے گئے. اندر جا کے ان کو دیکھا, واقعتاً وہ مبتلا تھے, تو ان کو روکا, ڈانٹا. ظاہر ہے حاکم وقت ہے, اس کی ذمہ داری ہے. جیسے والد ہے, والد کی ذمہ داری ہے, وہ جہاں برائی کو روک سکتا ہے, برائی کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر سکتا ہے, وہ ہاتھ سے تبدیل کرنے کا حکم ہے. تو وہ نوجوان بھی ایسے ہی تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ تم یہ جرم کر رہے ہو, کہا جی آپ نے 3 جرم کیے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ٹو لگائی ہماری, دوسرا آپ گھر میں پھلانگ کر آئے بغیر اجازت کے آئے, اور تیسرا آ کر آپ ہمیں اس طرح کر رہے ہیں, بغیر اجازت کے اندر آ گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جو حاکم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تجسس کرنا میرے لیے تمہارے لیے جائز تھا کہ میں دیکھوں تم لوگ کیا کر رہے ہو, کہیں غلط کاری کے اندر مبتلا تو نہیں ہو. میرا اندر آنا یہ بھی اسی کا حصہ ہے, میرا آ کر تمہیں دیکھنا یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اس کی تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے, یہ اس تجسس کے اندر داخل نہیں ہے. اجازت ہے اس کو دیکھا جائے. تو ہاں, یہاں ضرورت ہے وہاں پر دیکھا جائے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میاں بیوی آپس میں ٹھیک ٹھاک رہ رہے. اب بعض مرتبہ بیوی شکی ہے یا شوہر شکی ہے, خام موبائل اٹھا کر اس کا چیک کرنے لگ گیا, کوئی چھوٹی سی بات مل گئی پیچھے پڑ گیا. یہ بھی بعض لوگوں کے دماغوں میں گڑبڑ ہوتی ہے, یہ بھی اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے. بدگمانی ہے نا, یہ بدگمانی پیدا کر رکھی ہے. کوئی بات ہی نہیں ہے, خام کس کے پیچھے پڑ جانا, خام کا ٹو میں رہنا. یہ ٹو, بعض میاں بیوی بھی ایسے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ٹو میں رہتے ہیں کہ میری شوہر نے یوں کر دیا, میری بیوی نے یوں کر دیا. بھئی آپ گھر میں ہیں, آپس میں محبت ہے, تو ایسا کیسے معاملہ ہو سکتا ہے؟ کہیں دیکھو کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ تو آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حل کرنا چاہیے. کہیں نہ کہیں دونوں میں ظاہر ہے کہ گڑبڑ ہوتی ہے, تو دونوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے, پریشانی وہیں سے آ رہی ہے. تو بہرحال حکم یہ ہے کہ تجسس نہ کرو, ٹوہ نہ لگاؤ. جہاں کوئی ایسا ہو وہاں خود بخود واضح ہو جانا چاہیے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلکٹر تھے. ظاہر ڈپٹی کلکٹر ہے تو انگریزی دان بھی, انگریزی بھی جانتے ہیں, سب چیزیں پڑھی ہوئی تھی. ڈپٹی کلکٹر کو چھوٹا عہدہ نہیں تھا.
بہت بڑا عہدہ تھا. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی صحبت کی برکت یہ تھی کہ ان کے ظاہر کو کوئی دیکھ کر یہ نہیں سمجھتا تھا یہ ڈپٹی کلکٹر ہے. ظاہر دیکھ کر سمجھتا تھا یہ ملا ہے کوئی. لباس بالکل صلحاء جیسا, سر پہ ٹوپی, چہرے پر داڑھی. تو ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہے تھے, تو ریل میں جہاں سفر کر رہے تھے تو دو آدمی آپ کے ساتھ ریل میں بیٹھے ہوئے تھے. ان دونوں نے انگلش میں بات کرنا شروع کی کہ اس ملا سے چھپائیں بات کو, کہ مولوی صاحب کو بات پتہ نہ چلے, کوئی آپس میں بات کرنی تھی انہوں نے. اب جب انہوں نے شروع کی, ہم جیسا ہوتا تو ہم کہتے چلو ٹھیک ہے, یہ تو سمجھ رہا ہے مجھے انگریزی نہیں آتی میں سنتا ہوں کیا بات کرتے ہیں. جیسے انہوں نے بات شروع کی تو ان کو روکا, فرمایا آپ سمجھ رہے ہیں انگریزی میں اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ مجھے پتا نہ چلے, میں انگریزی دان ہوں, انگریزی جانتا ہوں, اس لیے اگر آپ نے کوئی اس طرح کی بات کرنی مجھے بتا دیں, میں اٹھ کر یہاں سے چلا جاتا ہوں, تاکہ کہیں یہ شریعت کا جو حکم ہے تجسس والا وہ میرے اندر پیدا نہ ہو جائے, کہ تجسس نہ کرو, اپنے آپ کو ایسا بچایا. یہ شریعت کا حکم ہے. جہاں دیکھے کہ بندہ, یہ وہ حضرات ہیں جن کی نگاہ تھی اپنے اوپر کہ کہیں میں اللہ تبارک و تعالی کہیں میری پکڑ نہ فرما لے, کہیں میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ کر لوں. ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے. آج تو ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے, ہماری نظریں دوسروں کا جائزہ لیتی ہیں, یہ کہ کتنے پانی میں, اور اپنی نظر سے اس سر سے لے کر پاؤں تک اتار کر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں یہ بندہ کیسا ہے, ناجائز ہے. اس لیے میں پہلے عرض کر چکا, دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ضروری, اور اپنے بارے میں بدگمان رہنا ضروری. اپنے بارے میں بدگمانی ہو کہ میں اچھا نہیں, اپنے نفس کے بارے میں. لیکن جہاں پر شریعت کا حکم ہے وہاں پر تو یہ تجسس کرنے کا حکم ہے. جو مثلا حکمران وقت ہے یا گھر کا سربراہ ہے, اس کی جو ذمہ داری وہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کرے. ایک تو یہ منع فرمایا تجسس نہ کرو, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو, ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. اور اس کو بڑی عجیب مثال سے بیان فرمایا. پچھلی جتنی بھی برائیاں تھیں ان کو اس طرح نہیں بیان کیا. فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرو گے. اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا مہربان ہے. یہ اب وہ جو چوتھا گناہ تھا غیبت کا, وہ اس کے اندر آ گئے کہ اب جب تجسس ہوگا تو پھر غیبت بھی ہوگی. غیبت سے منع کر دیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اب غیبت ہے کیا, کس کو کہتے ہیں؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے غیبت کے بارے میں پوچھا کہ غیبت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کا تذکرہ کرو تم اس کی غیر موجودگی میں, ایسی چیز کے ذریعے تذکرہ کرو کہ اگر اس کے سامنے تذکرہ ہوتا تو وہ اس کو ناپسند کرتا. یہ ہے غیبت. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہو اور وہ ہم بیان کریں تو کیا؟ فرمایا اگر پائی جاتی ہے وہ برائی اس کے اندر, وہ عیب اس کے اندر, اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ تو غیبت ہے. اگر اس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی اور تم بیان کرو, یہ بہتان ہے, بہتان, یہ اور بڑا گناہ ہے. بعض لوگوں کو کہا جائے نا کہ یہ غیبت ہے, کہ میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ دوں. تو منہ پر کہنا جائز ہے کیا؟ میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ دوں, ڈٹائی سے کہتے ہیں, یعنی اپنی غلطی تسلیم کرنے میں تو منہ پر بھی کہہ دوں, تو منہ پر کہنا جائز ہے کیا؟ پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں ساری بات کہ منہ پر کسی کے کوئی بات کرنا, اس کا کوئی عیب ڈھونڈ کر, کوئی غلطی ڈھونڈ کر, تاکہ اس کو ذلیل کیا جائے, اس کو رسوا کیا جائے, لوگوں کے درمیان اس کی عزت مٹی میں ملا دی جائے, ناجائز اور حرام ہے. اگر ہم خیر خواہ ہیں اس کے, جی خیر خواہی ہے, تو خیر خواہی ہے کسی کا عیب پتہ چلا, کسی کی برائی پتہ چلی کہ کسی برائی میں مبتلا ہے, وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے, تو پھر چپکے سے تنہائی میں جا کر, الگ لے جا کر, الگ بیٹھ کر, پیار اور محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, دل کے اندر کڑھن لے کر اب جو اس سے بات کی جائے گی, یہ ہے اس کے ساتھ ہمدردی. آج تو ہم کسی کو دیکھیں نا, کسی کو مثلا ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات مسجد میں کسی کا موبائل بچ گیا تو اس کو ایسی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے بھی کھا جائیں گے, یا پھر دور سے شور کرنا شروع کر دینا, کیا کون لوگ ہیں, موبائل جو ہے وہ بند نہیں کرتے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جائز نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. عزت نفس ہر انسان کی ہے, اس کی اجازت نہیں, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی, اس کی اجازت نہیں. آپ کو پتہ چل گیا, آپ خاموشی سے اٹھ کر جائے اور پیار سے اس کو محبت سے سمجھائیں, تنہائی میں جا کر کہ بھائی آئندہ سے خیال رکھا کرے, موبائل اپنا بند کر کے رکھا کرے, اس سے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم تو شور شرابہ شروع کر دیا. کوئی بیچارہ بچہ لے کر آ گیا, بچے نے اگر تھوڑا شور کر دیا, اس کے پیچھے پڑ گئے کہ تو بچے کو کیسے لے کر آیا, اس کو سلواتیں سنا دی. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے اخلاق کہاں جا رہے ہیں؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تربیت کیا تھی, وہ ساری میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا, آپ کیسے سمجھاتے تھے, کیسے پیار اور محبت سے سمجھاتے تھے. آج تو ہمارے اخلاق ہی ایسے کہ ہم وہیں پر جہاں تھوڑی سی کسی کی غلطی نظر آتی ہے ہم ایسے بات کرتے ہیں جیسے فوجی عدالت لگی ہوئی ہے اور ہم وہاں پر بیٹھ کر آرڈر جاری کر رہے ہیں. یہ کام ہمارا باہر بھی ہے, یہ کام ہمارا گھروں کے اندر بھی ہے. بیوی سے غلطی ہو جائے, بچوں سے غلطی ہو جائے, علل اعلان ہم سب کے سامنے جب تک ذلیل نہ کر دے تب تک ہمارے دل کو ٹھنڈک ہی نہیں پڑتی. دل کو ٹھنڈک ہی نہیں پڑی, یہ دل کو ٹھنڈک نہیں پڑی, دل میں آگ اور لگی ہے اور قبر میں جا کے مزید اور آگ لگے گی. یہ آگ لگی ہے اندر, یہ ٹھنڈک ونڈک نہیں پڑی. ٹھنڈک کب پڑتی؟ جب ہم اس کی اس غلطی کو معاف کر دیتے, جب ہم چپکے سے جا کر اس سے بات کرتے, پیار اور محبت سے جا کر اس کو سمجھاتے, تب جا کر دل میں واقعتاً ٹھنڈک بھی پڑتی, قبر بھی ٹھنڈی ہوتی. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. تو یہ تو نہیں ہے کہ میں منہ پر بات کر دوں. تو منہ پر بات کرنا کب جائز ہے یہ بھی معلوم ہے کہ منہ پر بات کب کر سکتے ہیں آپ. منہ پر بات تنہائی میں ہوگی, اور تنہائی میں کب؟ جب دل میں درد ہو, جب محبت ہو, شفقت ہو, اور یہ نیت ہو کہ اس بھائی کی ایک غلطی ہے وہ اس کو پتا چل جائے تاکہ یہ اپنی اس کی اصلاح کر لے. اور اس کے حوالے سے بھی میں باتیں بزرگوں کی بیان کر چکا, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جا کر بات اور کس انداز میں کیا کرتے تھے. ہمیں اس کا غور کرنا چاہیے, اپنے اندر یہ جائزہ لینا چاہیے. آج لوگ بجائے دین کے قریب آنے کے دور ہو رہے ہیں ہمارے اخلاق کی وجہ سے. ہمارے اخلاق کی خرابی, اخلاق خراب ہو رہے ہیں. یہ ساری وہ باتیں جو اخلاق کو خراب کرنے والی ہیں, کیونکہ جس کے اندر یہ مذاق اڑانا ہوگا اس کے لہجہ آپ کو بتا دے گا اس کے اندر تکبر ہے. جو مذاق اڑاتا ہے, لوگوں کے نام ڈال دیے, فلانے کا کیا نام, یہ لنگڑا ہے, یہ لولا ہے, اور نہ جانے کن کن ناموں سے پکارتے ہیں ایک دوسرے کو. ناجائز ہے. تانا مارنا دور سے ہی دیکھ کر, ابے تو وہ ہے نا فلانا, وہ اس کا کوئی چیز ذکر کرتے نہیں, تانا دے دیا اس کو, بدگمانیاں کر کے ٹوہ لگانا اور خود بھی لگنا اس میں, دوسروں کو بھی اس کے پیچھے لگانا. ذرا دیکھنا کوئی بات تجھے معلوم ہو تو مجھے بتانا لا کر. ناجائز اور حرام, سارے کام حرام ہے. پھر غیبت جیسا گناہ کہ جس کے بارے میں جس کی شناخت کا اندازہ لگائے کہ ایک آدمی اپنے گوشت کھائے اور گوشت بھی بھائی کا ہو اور وہ بھائی بھی مردہ ہو, تصور نہیں کر سکتا اس کا انسان. اتنی سخت شناخت اور قباحت اس کی بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ الفاظ فرمائے, شناخت اور قباحت. اور آج غیبت کے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جی غیبت کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کا مزہ ہی نہیں آتا. ان معمولی بات ہو گئی ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات حدیث شریف میں جو آئی عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے فرمایا, اے بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے, کتنی عظمت والا ہے, کتنا اونچا ہے, لیکن ایک چیز ایسی ہے جو تجھ سے بھی زیادہ احترام والی ہے, قابل احترام ہے, محترم ہے, اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ مسلمان کی جان, مسلمان کی آبرو اور مسلمان کا مال ہے, جو تجھ سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں حرمت والا ہے. آج تصور نہیں ہو سکتا, نعوذ باللہ, تصور نہیں کر سکتے ہم کہ بیت اللہ پر کوئی چڑھائی کر دے, نعوذ باللہ, کہ بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کرے, نعوذ باللہ. بیت اللہ کیا, مسجد کی طرف کوئی اگر غلط قدم اٹھاتا ہے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسی جرت ہوئی اللہ کے گھر کو گرانے کی. اجازت نہیں دیتے, بیت اللہ کو ڈھانے کی کوئی مسلمان اجازت نہیں دے سکتا, گوارا نہیں کر سکتا. لیکن آج ہم خود کعبے سے بڑھ کر چیزوں کو ڈھا رہے ہیں. ہم مسلمانوں کی عزتوں پر حملہ کر رہے ہیں, ہم ان کی آبرو پر حملہ کر رہے ہیں, ہم ان کی عزت کا خیال رکھے بغیر کسی کی غیبت ہو رہی ہے, کسی پر تانا مارا جا رہا ہے, کسی کی الٹے القاب سے, برے القاب سے اس کو پکارا جا رہا ہے, یا اس کی عزت پر حملہ کر کے ہم بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ایک چیز کو ڈھا رہے ہیں روزانہ. اپنی زندگی میں جائزہ لیں, کیا بنے گا؟ اور پھر اس کے بارے میں عرض کر دیا, یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ بس کر دی اللہ سے توبہ طائب ہو گیا معافی ہو جائے گی. معافی نہیں ہونی اس کی, ایسے معافی نہیں ہونی. یاد رکھیں, جس چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے, بندے سے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ہو سکتی. بندے سے معافی ضروری ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس کی تو اور زیادہ شناخت بیان فرمائی کہ ایک روایت کے مطابق فرمایا گیا ہے کہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے, کیونکہ زنا کا تعلق حق اللہ سے, انسان سے یہ گندی اور غلط کام اس سے ہو گیا اور اس نے تنہائی میں اللہ سے معافی مانگ لی, اللہ کے سامنے رویا, اپنی زندگی کو بدل لیا, اللہ معاف فرما دیں گے. غیبت کی فرمائی اس کی شناخت اس سے بھی بڑھ کر ہے. اگر کسی آدمی نے کسی کی غیبت کی اور دوسرے کو پتا چل گیا اس نے فلاں موقع پر میری غیبت کی تھی, فلاں موقع پر فلاں لوگوں کے سامنے سے میرا ذکر کیا, جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے. اور پھر جب معاف نہیں ہوگا نا تو کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ہم ہاتھ وات چھوٹ گئے, ہم نمازیں بہت پڑھی ہے, ذکر بہت کیا, تلاوت بڑی کی, صف اول میں نمازیں پڑھا کرتے تھے, ہم تو صدقے بھی دیتے, ہم روزے بھی رکھتے, ہم نفل بھی کرتے, ہم تو حج و عمرہ میں بھی لائن لگا رکھی ہے. ہاں تو کیا ختم ہو جائے گی کہانی؟ نہیں ختم ہونی, ختم نہیں ہونا. یہ کل قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. جب تک حساب نہیں دے گا کام نہیں بنے گا. اور حدیث شریف کے موافق جس بندے نے جس کا حق مار رکھا ہے اور دنیا میں اپنا صفائی کروا کر نہیں گیا تو پھر اس بندے کی نیکیاں اس بندے کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی.
اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر پلڑے میں ڈالی جائیں گی. اور غیبت در حقیقت یہی ہے کہ بندہ اپنی نیکیاں اٹھا کر دوسرے کے پلڑے میں پھینک رہا ہے, لے یہ تو نیکی, یہ لے تو نیکی, یہ تو نیکی لے. یہ اس وجہ سے کہ آج غیبت تو کر لی, دل کو خوش کر لیا, لیکن کل قیامت والے دن یہ نیکیاں دینی پڑیں گی. لیکن یہ غیبت کے بارے میں وہیں تک ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا ہم نے اس کی غیبت کی تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرم نوازی, غیبت ہم نے کی لیکن اس بندے کو معلوم نہیں ہوا جس کی غیبت ہوئی ہے, تو اب صرف اللہ سے معافی مانگ لینے سے بھی اللہ معاف فرما دیں گے. اگر اس بندے تک اطلاع نہیں پہنچی, اطلاع پہنچ گئی تو حق العباد میں آ گئے, پھر معافی ضروری ہو گئی. پھر جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے کام نہیں بنے گا. اور اس کے لیے بھی عرض کر دیا پچھلی مرتبہ کہ اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہمارا کہا سنا معاف کر دیں. آپ کے ساتھ عرصہ ہو گیا میرا تعلق ہے اور اب دل میں یہ بات آ رہی ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج تک زندگی میں اونچ نیچ اتار چڑھاؤ ہوتا رہا, اس لیے جو کچھ میرا کہا سنا ہے وہ للہ معاف فرما دی. اس نے کہہ دیا معاف کر دیا, معاف ہو گیا انشاءاللہ. اتنا کر لینے سے کون سا کوئی بڑا سر کے اوپر پہاڑ گر جائے گا, یہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ معافی تلافی کرنی چاہیے. ہم جہاں پر اپنے عبادات اور اللہ کی فرما برداری, تلاوت, تسبیحات, اذکار جو کچھ کر رہے ہیں نا, یہ نور ہے نور. اس نور کو جمع کر کے قیامت والے دن لے کر جائیں گے تو کام بنے گا. یہ قیامت والے دن لے کر جائیں, وہاں جا کر کام آ جائے, یہ ہے فائدہ. ورنہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس ہے وہ شخص, مفلس کے بارے میں جو پوچھا تھا عرض کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا, پہاڑ لے کر آئے گا, لیکن یہی لوگوں کے حقوق مار رکھے ہیں, غیبت کر رکھی ہے, چغلی بہتان باندھ رکھا ہے, بدگمانیاں کر رکھی ہیں اور ٹوہ لگائے رکھی ہے لوگوں کی, اور کسی کا مذاق اڑایا تھا, کسی کا وہ برا لقب کہہ کر اس کو جو ہے وہ ذلیل کر دیا تھا, کسی پر تانا مار دیا تھا. یہ عام زندگی میں آج یہ عام چیزیں ہو گئی ہیں جس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ بھی ہے. یہ قرآن کریم میں اس کو اللہ منع فرما رہے, حرام ہے, حرام. چوری سے بچنا حرام, چوری سے بچنا ضروری, چوری کرنا حرام ہے, ایسے یہ گناہ کرنا بھی حرام, اس سے بچنا بھی ضروری, فرض عین ہے, اور ہر ایک کے ذمہ میں فرض عین ہے کہ بچے. تو پھر قیامت والے دن جب کچھ نہیں ہوگا تو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. الامان والحفیظ, اللہ محفوظ رکھے ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کی, اس لیے اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے. یہ سارے کرتوت اسی کے, یہ اسی کے نتیجے میں انسان یہاں تک پہنچتا ہے کہ پھر یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس زبان کی وجہ سے یہ پکڑ میں آ جاتا ہے. اس لیے آپ تصور کریں ایک معاشرہ ایسا, اور وہ معاشرہ تھا دنیا میں موجود تھا, ایسا نہیں تھا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاشرہ بنا کر گئے. مسلمان کا بھائی تھا اور واقعتاً بھائی سمجھتا تھا کہ انصار نے پیشکش کر دی تھی جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے گئے, آپ کے ساتھ صحابہ کرام گئے. یہ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے ان کو کہتے ہیں مہاجرین, اور جو مدینے میں حضرات صحابہ کرام یہ انصار کہلاتے ہیں. انہوں نے وہ مثال اور وہ دنیا کے اندر ایسی مثال ایثار کی پیش کی کہ دنیا آج تک اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. کہ ہماری زمینیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہماری زمینیں, یہ مہاجر آئے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, مہاجر صحابہ کرام کے, کہا ہماری طرف سے آپ ہماری زمینوں کو آدھا تقسیم کر دے, آدھی ہمیں دے دے, آدھی ہمارے مہاجر صحابہ کو دے دے. سبحان اللہ. آج بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں. وہاں تو دیکھیں کیا ہے, وہاں تو کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, صرف اسلام کا رشتہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا, بھائی تھے نہیں, لیکن اسلامی اخوت ایسی تھی, یہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ بھائی چارگی ایسی تھی کہ اپنا مال بھی پیش کر دیے. یہاں تک ہے, اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا, لیکن جہاں تک ان کے دلوں میں یہ وسعت تھی. تو تصور کریں جہاں مسلمانوں کے بھائی ہوں, جہاں پتہ چلے کہ یہاں دو مسلمانوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا, آپس میں کوئی مسئلہ ہو گیا, وہاں کے معاشرہ, وہاں کی سوسائٹی, وہاں کے لوگ سمجھتے ہو, ذمہ داری سمجھتے ہو, یار ان میں جھگڑا ہو رہا ہے, جھگڑا بڑھنا نہیں چاہیے, ختم کرانا چاہیے, جلدی سے بڑھ کر آگے ان کی صلح کرائی. وہ جو آگ لگ رہی تھی اس کو وہیں بجھا دیا, اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو کوئی مذاق اڑانے والا نہ ہو. اس معاشرے کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنے والا نہ ہو, ہر ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ پکارنے والا ہو, کوئی کسی کی بدگمانی کرنے والا نہ ہو, کوئی کسی کی ٹوہ میں لگنے والا نہ ہو, کوئی کسی کی غیبت کرنے والا نہ ہو, کوئی کسی کو تانا مارنے والا نہ ہو. سبحان اللہ. وہ معاشرہ دنیا کے اندر جنت کی مثال پیش کرتا ہے. آج یہ معاشرہ ہمارے سامنے نہیں, آج ہمارا بھی معاشرہ ہے. ہم دیکھیں اس معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ آگ لگی ہوئی ہے ہمارے اندر, اور اس کی بنیاد یہ ہے
کوشش یہ کرنی ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم خود کوشش کریں کہ میں اپنے آپ کو روکوں. میری ذمہ داری ہے کہ میں نے جو کچھ قرآن کریم میں پڑھا, آپ حضرات نے جو کچھ سنا, ذمہ داری ہماری بنتی ہے ہم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں, پھر آگے کی طرف قدم بڑھائیں, دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ وہ بھی ان چیزوں سے بچیں. اور جب ہمارے گھر کے اندر ایسا ماحول بن جائے گا جس میں کوئی ایک دوسرے کا مذاق اڑانے والا نہ ہوگا, ایک دوسرے کے سب مددگار ہوں گے, معاون ہوں گے, محبت کرنے والے ہوں گے, اس گھر میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کا مزہ عطا فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا مالک الملک یا احکم الحاکمین. یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ ہمیں اپنے موجودہ ایمان پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے ایمان کو مزید بڑھا دیجیے. مولا کریم آئندہ آنے والے زمانے میں ہم سب کی, ہماری آئندہ آنے والے نسلوں کی, قیامت تک کی ذریت کی ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں, جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جمیل بھائی بیمار ہیں, ان کے لیے دعائے صحت فرمائے. ایک ساتھی کے گھر والے ہیں, ان کے لیے دعائے صحت فرمائے. اقبال بھائی چاول والے وہ بھی بیمار ہیں, ان کے لیے دعائے صحت فرمائے. عبد القدیر خان صاحب ہیں, وہ بھی, ان کے لیے بھی دعائے صحت فرمائے. محمد اشرف قریشی صاحب ہیں, ان کے لیے بھی دعائے صحت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جتنے بھی ہمارے اعزا و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں, یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. بھائی محمد صدیق صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے, اور بھائی احمد علی سغاد شیری والے, ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرما دے, اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے, اور ان کی آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما دے. یا اللہ ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے پوری محنت, مرنے سے پہلے تمام چیزیں, تمام اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین سلامتی اعضاء, سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے, سلامتی اعضاء, سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة في الدنيا والآخرة. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام عافیت دارین عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, یا اللہ اب تک جس طرح آپ نے اپنی نعمتوں میں رکھا, مرتے دم تک یا اللہ اپنی نعمتوں میں رکھیے. یا اللہ شکر کے مواقع زیادہ سے زیادہ عطا فرما. مولا کریم ہر تکلیف, پریشانی, دکھ, درد سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی یا اللہ معیشت کو مضبوط فرما دے. یا اللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ہمارے ماہانہ, سالانہ, یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما. جن کے رشتے آ چکے وسائل کی کمی, غیب سے وسائل مہیا فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام تمام نوجوان بچوں اور بچیوں کے یا اللہ جوڑ کے نیک یا اللہ, اور آپس میں ایسے جو آپس میں ایک دوسرے کو حقیقی خوشیاں عطا کر سکے, ایسے رشتے نصیب فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کی, تمام امت مسلمہ کی یا اللہ دائیں بائیں, اوپر نیچے, سامنے پیچھے, ہر طرف سے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب قبول فرما. مجاہدین کی, تبلیغی جماعتوں کی, مدارس کی, مساجد کی, خانقاہوں کی, علماء کی, تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. مرتے دم تک دین سے ہم سب کو وابستہ رکھ. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین سلامتی اعضاء, سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. قلب سلیم, فہم سلیم, عقل سلیم عطا فرما. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. رقیق القلب, رحیم المزاج, حلیم الطبع بنا دیجیے. یا الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام جتنے ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین.